السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہیں پایا تو تلاش میں نکل گئی۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، یعنی 7 لوگ ایسے ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے مشرک ہے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، یعنی جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کینہ پرور کا، یعنی جو شخص اپنے خاندان والوں کے سلسلے میں، اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں، اسی طریقے سے دیگر مسلمان یا تمام انسانوں کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد شرابی ایسا شخص ہے جس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا قتل کیا ہو۔ اس کے بعد ایسا شخص جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہنتا ہو، اور اسی طریقے سے چغل خور انسان۔ یہ تمام حضرات ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے اس رات میں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ پکی سچی توبہ کر لیں، اس رات میں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان تمام احادیث کریمہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، یعنی ہم تمام لوگوں کو 3 کام کرنے ہیں اس رات میں۔ ان میں سے پہلا کام ہے قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے قبرستان چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغوں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ دوسرا کام کیا ہے جو اس رات میں کرنا چاہیے؟ دوسرا کام اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھروں میں ہی ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے اور جلسے جلوس کا منعقد کرنا، یہ رات ایسی نہیں ہے، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اور اس رات میں تیسرا کام کون سا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ شب برات میں تیسرا عمل ہے دن میں روزہ رکھنا۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزوں کا اہتمام کیا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کے رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان شب برات میں کرے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔